یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی حد بتائی، لیکن اللہ نے کہا مشرک کو مہلت کب تک ملتی ہے؟ اس کے لیے ایک واقعہ بیان کیا سورہ یونس میں. کہا کس طریقے سے؟ کہا فرعون کو دیکھو کتنا بڑا مجرم تھا، کیا ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک مہلت ملتی ہے، توبہ کر سکتا ہے، لیکن اور نبی علیہ السلام نے کہا حتیٰ یغرغر، یہاں تک کہ انسان کو موت سامنے آ جائے، روح نکلنے کے قریب، بس جو ہی روح نکلنا شروع ہو جائے اب بات نہیں بنے. کس طریقے سے؟ قرآن کریم نے کہا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب غرق ہو رہا تھا، سمندر میں ڈوب رہا تھا، اب کہہ رہا تھا آمنت، اب میں نے ایمان لایا، انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، آمنت بہ بنو اسرائیل، میں نے اسی اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، وانا من المسلمین، اب میں فرمانبردار ہوں. جواب کیا ہے؟ آن وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو نے انکار کیا. تو یہ حد بتا دی کہ کب تک انسان گمراہی میں رہ سکتا ہے، جب موت آ جائے اب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں. انسان سوچے شرک کا تو راستہ یہ ہے، پھر سیدھا راستہ کون ہے؟ دو لفظ میں بیان کیا اس کو. اس طریقے سے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، سیدھا راستہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سیدھا راستہ یہ اللہ کی کتاب ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، ہمیں کیا معلوم ہے یہ سیدھی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. اللہ نے کہا یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود لکھتے تو پھر اس میں وہ واقعات نہیں ہوتے. ساتھ میں یہ بھی کہا اگر تمہیں اس میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس جیسی لے کر آؤ. اگر، اور دوسری جگہ کہا 10 سورتیں لاؤ، اور آخر میں کہا اگر زیادہ ہی ہے فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک بات ایسی پیش کرو، تم اللہ کے سامنے ایسی ایک بات پیش کرو. اللہ نے کہا بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، بلکہ علم کے نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کتاب کو ہی جھٹلایا. اور یہ کتاب کیسی، اس میں کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا 4 چیز اس میں ہے. قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. قرآن کریم میں سب سے پہلے نصیحت ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، دل کی بیماریوں کا شفا ہے، قرآن کریم شفا بھی ہے. تیسری بات کیا ہے؟ وَهُدًى، اور ہدایت بھی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی اس میں. اس کے بعد اچھا یہ ملتا کیسے ہے؟ پیسوں سے ملتا ہے. اگر پیسوں سے ملتا پھر دنیا میں کسی غریب کا بچہ حافظ نہیں بنتا، کسی فقیر کا بچہ عالم نہیں بنتا. اللہ نے کہا یہ پیسوں سے نہیں ملتا ہے، عہدے سے نہیں ملتا ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل سے ملتا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت سے ملتا ہے. اچھا جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر انسان کو خوش ہو جانا چاہے. پورا قرآن مطالعہ کر کے دیکھو، کبھی بھی اللہ کسی کام پہ نہیں ہوتے، کسی کام پر خوش ہونے کے لیے کہتے ہیں، بلکہ جس کو قرآن کی دولت مل جائے، جس کا بچہ حافظ بن جائے، جس کا بچہ عالم بن جائے، جس کا قرآن حفظ ہو جائے، جس کو قرآن پڑھنے آ جائے، اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو اس پر خوش ہو جانا چاہے. لہذا اور آگے کہا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جتنی چیزیں تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کتاب کا علم. لہذا ارادہ کریں ہم کہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کے حافظ ہونے پر خوش ہو جائیں گے. اسی طریقے